نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، دنیا میں ہر بچہ، ہر انسان ایک فطرت پر پیدا ہوا ہے. فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، یہ اس کے ماں باپ، اس کا ماحول، اس کا انوائرمنٹ، اس کے ارد گرد کا ماحول ہے جو اسے یہودی بنا دیتا ہے، نصرانی بنا دیتا ہے، اور اس کو مجوسی بنا دیتا ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں بہت بڑا پیغام ہے ہمارے لیے، اور مسلمانوں کو بھی بڑی کنفیوژن ہے اس چیز کے اوپر کہ آپ یہ بتائیں کہ اس کا کیا قصور ہے جو کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوا. تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ چلیں وہ تو کافر کے گھر میں پیدا ہوا تھا، آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کیوں نہیں اسلام کو مانتے؟ تو ہر کسی نے اسلام کو بھی اپنے مطابق لے لیا ہے، مسلمانوں کے اندر بھی متفق رائے نہیں ہے، اتفاق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فطرت پہ پیدا کیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے تھے کہ انسان اپنے معاشرے، اپنے ماحول، اپنے والدین، اپنے گھر، ریچولز اور ان سب چیزوں سے متاثر ہو کے اس کی فطرت بگڑ جاتی ہے. اس کو فطرت نہیں کہا جاتا جس کے اوپر انسان آج رہ رہا ہے، سب ان نیچرل ہے، وہ پرسیپشن حق نہیں ہے. حق فطرت ڈیفائن کرنے کا کسی انسان کے پاس نہیں، نہ ہی کسی جانور کے پاس ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسانی زندگی جو ہے اس کو کپڑے ہی نہیں پہننے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جانور بھی تو اس دنیا میں برہنہ اور بغیر کپڑوں کے گھومتا ہے. انسان نے یہاں پہ لے گیا اپنے آپ کو، اور قرآن نے بڑی زبردست عکاسی کی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم جہنم کے اندر جنوں اور انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو داخل کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس دل تو تھے مگر فقہ نہیں تھی، گہرائی نہیں تھی، فہم نہیں تھا، عقیدہ نہیں تھا، انقیاد نہیں تھا، سوچ نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، حدیث نہیں تھی. دنیا کے مین میڈ پرسیپشن اور خود ساختہ قوانین تو بہت تھے جو انسان خود گھڑ لیتا ہے، لیکن اللہ کا قانون نہیں تھا. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو تھیں مگر اس کے اندر بصیرت نہیں تھی. ظاہر دنیا کو بڑا سمجھ میں آتا ہے ان کو، يَعْلَمُونَ الظَّاهِرَ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کا ظاہر ان کو بہت سمجھ میں آتا ہے. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، مگر اس کے اندر چھپی ہوئی جو حقیقت ہے آخرت اور اس کا ایک حساب کتاب اور یوم البعث، جب انسان کو کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیوں کیا تم نے یہ، من ربک من نبیک وما دینک، رب کون تھا، نبی کون تھا، دین کیا تھا، کیا لائف سٹائل اپنایا تم نے اس دنیا میں، کس کو تم نے فالو کیا، نہیں، غافل. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے پاس کان تو تھے مگر وہ نہیں سنتے تھے جو حق تھا سننے کا، اللہ کی بات. انہوں نے انسانوں کو ہی سن لیا اور اس میں سے ابلیس کو بھی سن لیا، اور گانے بجانے، ساز باجے، ان مراسیوں کو سننا شروع کر دیا جن کے پاس کوئی فکر نہیں، کوئی تھاٹ نہیں، کوئی ڈیپتھ نہیں. اللہ کہتے ہیں جب انسان ایسا ہو جائے اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور سے بھی بدتر ہے، بلکہ جانور ہے اور جانور سے بھی بدتر ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی زیادہ گمراہ ہے. کیا گزرا. تو یہ تو لے سکتے ہیں ان جانوروں سے اپنے ایتھکس اور ویلیوز، ہم نہیں. لیکن ہم اس بات کا اقرار ضرور کرتے ہیں کہ انسان کی فطرت ڈیویٹ ہوتی ہے، ڈسٹرب ہوتی ہے، کرپٹ ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان سوچ لے گا ہم اس کو کریکٹ نہیں کریں گے. یہ جدید ارتقاء کے جو نعرے ہیں جس کے اندر یہ لوگ کہتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مت کرو، نہ کسی کو تنگ کرو، ہر کوئی جو کر رہا ہے وہ حق پر ہے. نہیں، حق ایک ہی ہوتا ہے جس پر سب یونیفائی ہو سکتے ہیں، کیونکہ حق ڈیفائن کرنا اللہ کا کام ہے، کیونکہ اللہ کا اپنا نام بھی الحق ہے. وہ ہے کرائیٹیریا جس کے اوپر حق اور باطل کی تفریق ہوگی. ورنہ اگر کوئی شخص آ کے آپ کو قتل کر دیتا ہے تو اس میں بھی اختلاف ہے، اس کے نزدیک وہ حق ہے، آپ کے نزدیک وہ باطل. ایبسولوٹ ایول اور ایبسولوٹ گڈ، خیر اور شر کا موازنہ ہی نہیں ہو سکتا، پھر تو سب خیر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ، اور اپنے چہروں کو اس حنیف دین کی طرف پھیر لو جو اللہ کی فطرت ہے، الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطر کیا تھا، یعنی اس کی پیدائش اور تخلیق کی تھی. وہ فطرت اس دین میں ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق میں تبدیلیاں نہیں ہوتی. ذالک الدین القیم، اور یہ ایک قیم اور ایک مستقیم دین ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر انسانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی.